آج ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں قرآن کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہیں۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک غزوہ کے موقع سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں ایک قافلے کے ساتھ، اور اس قافلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ جیسے کہ ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو ایک ڈولی کی صورت میں عورت کو اس میں بٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ تو پرانے زمانوں میں جب عورتیں سفر کیا کرتی تھی اونٹوں پر تو ان کے لیے کھجاوا تیار کیا جاتا تھا جس میں عورت پردے میں بیٹھ کر سفر کیا کرتی تھی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کھجاوا میں بیٹھ کر آپ بھی اس سفر میں شامل تھی۔ مدینہ سے کچھ پہلے ہی یہ قافلہ ایک جگہ پر ٹھہراؤ کرتا ہے، وہاں پر ٹھہر جاتا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کھجاوا کو اونٹ سے نیچے اتار دیا جاتا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی حاجت کی وجہ سے جو تو وہ تھوڑی گوشہ نشینی کی طرف جاتی ہیں، اور وہاں پر آپ کا ہار جو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اس ہار کی تلاش میں وہاں پر وقت گزارتی ہیں۔ آپ کے آنے میں دیر ہو جاتی ہے، صحابہ کرام اس کھجاوے کو اٹھا کر دوبارہ جو ہے تو اونٹ پر لاد دیتے ہیں۔ آپ چونکہ کم عمر تھی اور کم عمر ہونے کی وجہ سے آپ کا وزن کم تھا، تو لہٰذا صحابہ کرام نے اس کھجاوے کو اٹھایا تو انہیں محسوس نہ ہوا کہ اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ گمان کیا کہ ام المومنین اس میں تشریف فرما ہے۔ لہٰذا یہ سفر جاری ہو جاتا ہے۔ ام المومنین جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ قافلہ جو ہے تو سفر کر چکا ہے اور وہ اب اپنے قافلے سے جدا ہو چکی ہیں۔ آپ تھوڑی پریشان ہوتی ہیں اور یہ بھی سوچتی ہیں کہ اب میں اکیلی سفر کروں تو یہ ایک مشکل کام ہے، لہٰذا میں یہیں پر بیٹھ کر اس قافلے کا انتظار کرتی ہوں۔ یہ قافلہ جہاں بھی رکے گا، جب مجھے نہیں پائے گا تو لازمی طور پر یہ واپس مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ اب جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثناء میں جو ہے تو آرام فرما رہی ہیں اور آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ کام ہوتا کہ آپ کسی بھی قافلے کے ساتھ ہوتے تو قافلے سے کچھ فاصلے سے پیچھے سے آتے رہتے، یعنی اس قافلے سے تھوڑا جدا رہتے اور پیچھے جو ہے تو آتے رہتے اس قافلے کے، تاکہ راستے میں اگر کوئی قافلے سے چیزیں یا کوئی چیز باقی رہ گئی ہو تو اسے اٹھا سکے اور قافلے تک پہنچا سکے۔ اب یہ جناب حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آتے ہیں تو ان کی نظر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، جب پردہ لازم نہیں ہوا تھا، اس حکم نازل ہونے سے پہلے جناب صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ پہچانتے تھے، جب آپ کی نظر ام المومنین پر پڑی تو آپ پہچان گئے یہ تو ام المومنین ہے، لیکن چونکہ ام المومنین سو رہی تھی تو انہوں نے گمان کیا کہ شاید ان کی روح پرواز کر گئی ہے، تو آپ نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب یہ پڑھتے ہی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے تو بیدار ہو جاتی ہیں اور آپ جو ہے تو اس صحابی رسول سے پردہ کر لیتی ہیں۔ اب صحابی رسول حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کوئی گفتگو کیے ہوئے آپ کو اپنا اونٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ اس اونٹ پر سوار ہوتی ہے اور یوں ہی یہ سفر جاری ہوتا ہے اور جناب ام المومنین جو ہے تو اپنے اس بچھڑے ہوئے قافلے سے مل جاتی ہیں۔ اب چونکہ مدینہ میں منافقین کی تعداد بھی تھی اور یہ مسلمانوں کے اندر ہی رہتے اور ہر وقت اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان دینے کے در پر رہتے۔ اب یہ ایک ایسا موقع تھا کہ منافقین کے لیے بہت اہم موقع تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اب اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی سوچی اور اس نے اپنے دیگر منافقین جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ام المومنین پر ایک تہمت لگا دیں۔ اس سے تو ایک اسلام کے بارے میں بھی غلط تاثر جائے گا، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے رنجیدہ ہوں گے، کیونکہ منافقین کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے جس سے کہ اسلام کو نقصان پہنچنا ہوتا۔ اب منافقین نے اس بات کو مشہور کر دیا
نعوذ باللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے تو بد فعلی کے ارادے سے قافلے سے جدا ہوئی تھی، اور لہٰذا جناب حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بد فعلی کا معاملہ کیا۔ یہ تہمت جو ہے تو منافقین کی جانب سے ام المومنین پر لگائی گئی۔ اب یہ باتیں اتنی پھیل گئی کہ ہر ایک دوسرا بندہ اس کے بارے میں بات کرنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت رنجیدہ ہوئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات میں سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ پسند فرماتے، یہ آپ کی محبوبہ تھی۔ جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو حضور اس بات سے رنجیدہ ہوئے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس زوجہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر جو ہے تو کامل یقین رکھتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ اب یہ باتیں پھیلنے لگی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس مدینہ آتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں، کافی بیمار رہتی ہیں، کچھ عرصہ کے بعد آپ کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، تو ایک صحابیہ آپ کے پاس آ کر آپ کو اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ آپ کے حوالے سے مدینہ میں یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنتی ہیں تو غمگین ہو جاتی ہیں، غم میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور جو افاقہ ان کو مرض سے ہوا تھا اب وہ مرض آپ کا پھر بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ ایسے بلک بلک کر روتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ میرے حوالے سے کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرتی ہیں اور اپنے والدین کے گھر تشریف لے جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں آتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اب تمام اسی معاملے پر پریشان ہیں کہ اب اس معاملے کا حل کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کچھ رائے طلب کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے رائے دینے والے جناب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر ایک بات جانتا ہے کہ رب تعالی مکھی کو آپ کے جسم اطہر پر بیٹھنے نہیں دیتا، اجازت ہی نہیں دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ مکھی آپ کے جسم اطہر پر بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ مکھی ایسی چیز ہے جو گندگی پر بھی بیٹھتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات گوارا نہیں کہ ایک ایسی چیز جو گندگی پر بیٹھے پھر گندگی سے اڑ کر آئے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر بیٹھے۔ تو عمر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ رب کیسے کسی غلط عورت کو آپ کے نزدیک آنے دے سکتا ہے؟ لہٰذا عمر تو یہی کہتا ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھی، پاک دامن ہے۔ اب دوسری باری جناب امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے، آپ بھی اپنی رائے دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سائے کو ہی نہیں بنایا، آپ کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلام آپ کے پیچھے چلتے ہیں، کہیں ہمارے پاؤں آپ کے سائے پر نہ آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سائے کو بھی اس بات سے محفوظ فرمایا ہے، تو جو رب آپ کے سائے کی اتنی حفاظت فرماتا ہے وہ آپ کے جسم اطہر کی کس قدر حفاظت فرماتا ہوگا۔ لہٰذا عثمان اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ جناب کے نکاح میں ایسی عورت آئے جو بدکار ہو۔ لہٰذا اس کے بعد مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ کے نالین میں جو ہے تو نجاست لگ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو یہ حکم دیا کہ اے میرے جبرائیل جا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور انہیں یہ حکم دے کہ آپ اس جوتے کو استعمال نہ فرمائیں کہ اس میں نجاست ہے۔ تو لہٰذا جو رب آپ کے جسم کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ اگر جوتے میں نجاست لگ جائے اس کے منع کے لیے بھی جبرائیل کو بھیجا جاتا ہے، تو اے محبوب کیسے ایک بدکار عورت آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے؟ جناب مولا علی نے بھی اپنی رائے پیش کی، دیگر صحابہ کرام نے بھی اپنی رائے پیش کی۔ ایک صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان کی جگہ میں ہوتا تو میں کبھی بھی اس بات کی جرت نہ کرتا کہ میں ام المومنین کی طرف غلط نگاہ کو بھی اٹھاتا، لہٰذا جناب صفوان تو مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ ایک صحابیہ نے بھی کہا کہ اگر میں زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम होती تو میں کبھی بھی اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیانت نہ کرتی، جبکہ عائشہ صدیقہ تو مجھ سے لاکھوں درجے افضل ہیں، وہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے تو خیانت کر سکتی ہیں۔ لہٰذا تمام تر جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ جو ہے تو یہی جانتے تھے اور یہی مانتے تھے کہ ام المومنین پاک دامن تھی اور پاک دامن ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اس بات کا یقین رکھتے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری بیوی پاک دامن ہے تو لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے، کیونکہ یہ خاوند ہے اپنی بیوی کا حیا رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی پاک دامن ہے۔ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری اس محبوبہ زوجہ کا جو ہے تو اعلان پاک دامنی جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائے۔ پھر حضور علیہ السلام کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو سورہ نور کی 10 آیتیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے لیے نازل فرمائی، اور اس میں آپ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر شدید سردی کا موسم ہے تو آپ کو گرمی جیسا پسینہ شدید آنا شروع ہو جاتا، اور اگر شدید گرمی ہوتی تو آپ کو شدید سردی لگ جاتی۔ صحابہ کرام جان گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم نازل ہونے والا ہے، نازل ہو رہا ہے۔ جب وحی مکمل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام مسکرا کر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ اے عائشہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری پاک دامنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کو بیان فرما دیا۔ اچھا یہاں پر ہم دیکھیں، ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہے، اور ہم یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ توجہ کریں تو جب جناب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا خود اعلان نہیں فرماتا، بلکہ ایک بچے کو قوت گویائی دیتا ہے، اور وہ بچہ جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں جناب سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو جنتی ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی، پھر یہ بچہ کیسا؟ اب آپ کی ذات پر جو ہے تو تہمتیں لگائی جاتی ہیں، تو آپ اللہ کے حکم سے ایک دن کا بچہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انہی سے پوچھو ان تمام باتوں کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے اس بچے کو جو کہ اللہ کا نبی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اسے قوت گویائی دیتا ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے پنگوڑے میں لیٹے لیٹے اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں۔ قربان جائیں ان ہستیوں پر، لیکن قربان جائیں محبوب خدا جناب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ زکیہ نقیہ تقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، کہ جب آپ کی ذات پر تہمت لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچے سے آپ کی گواہی نہیں دلواتا، کسی مرد سے آپ کی گواہی نہیں دلواتا، کسی عورت سے گواہی نہیں دلواتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود رب ہو کر آپ کی پاک دامنی کو قرآن میں بیان فرماتا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی منافق اس ہستی پر اپنی زبان کو دراز نہ کر سکے، اس ام المومنین کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہ بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان منافقین کے منہوں کو بند کر دیا۔ لیکن افسوس آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صحابہ کی ذات پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، ام المومنین کی ذات پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں چند ایسے لوگوں سے جو حدیث کو ریفرنس کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں جی فلاں نمبر کی فلاں حدیث ہے بخاری شریف میں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو بڑا قابل ہے کہ اس نے تو نمبر کے ساتھ حدیث کو بیان کر دیا۔ ہم اس کے عقیدے کو نہیں پرکھتے، ہم اس کے عقیدے کو چیک نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں نمبر سے زیادہ اس کے عقیدے کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ لہٰذا میں جس سے دین لے رہا ہوں، میں جس سے دین سیکھ رہا ہوں، میں جس سے دین کے مسائل کو سمجھ رہا ہوں، کیا یہ حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا حیا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ نفوس قدسیہ جو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولین ہے، کیا یہ ان کا حیا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔